بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 61 میں باب الفی فصل ثانی سے احادیث نمبر 4057 سے لے کر 62 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث مقدسہ کے۔ عن عوف بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى الأعزب حظا فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا رواه أبو داود۔ حضرت عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول کریم کے پاس مال فے آتا تو آپ اس کو اسی دن ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے۔ جو بیوی والا ہوتا اس کو 2 حصے دیتے اور جو مجرد ہوتا اس کو 1 حصہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مجھ کو بھی بلایا اور آپ نے مجھے 2 حصے عطا فرمائے کیونکہ میری بیوی تھی، اور پھر میرے بعد عمار ابن یاسر کو بلایا جن کی بیوی نہیں تھی، ان کو آپ نے 1 حصہ دیا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی تشریح و توضیح کے اندر اہل کے حوالے سے لکھ رہے ہیں شادی شدہ کے معنی میں ہے، اور اعزب یہ غیر شادی شدہ کے معنی میں ہے۔ الکرا یہ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مال فے کی تقسیم کی ایک صورت ذکر کی گئی ہے کہ شادی شدہ کو 2 حصے دیے تاجدار انبیاء نے اور غیر شادی شدہ کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما جاءه شيء بدأ بالمحررین رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کریم مال فے آنے کے بعد اس میں سے سب سے پہلے ان لوگوں کو مرحمت فرماتے جن کو حال ہی میں غلامی سے آزاد کیا گیا ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ المحررین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، آزاد شدہ غلام مراد ہیں۔ چونکہ یہ بے سر و سامان ہوتے تھے اس لیے سب سے اول نمبر پر فے کا مال انہی کے اندر تاجدار انبیاء تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بزبیت فیہا خرز فقسمها للحرة والآمات قالت عائشة کان ابی یقسم للحر والعبد رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں نگینے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ان نگینوں کو بیویوں یعنی آزاد عورتوں اور باندیوں میں بانٹ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس نگینے آتے تو وہ ان نگینوں کو آزاد غلام مردوں کو بھی بانٹتے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مال فے کے نگینے تقسیم کرنے کا ذکر ہے۔
اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، ضبیہ کے حوالے سے ضا پر فتح ہے، با ساکن ہے، یا پر پھر فتح ہے۔ یہ چھوٹی سی تھیلی کو کہتے ہیں جس میں عموماً جواہرات وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ خارزن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، خوا پر فتح ہے، را پر بھی فتح ہے، آخر میں زا ہے، جواہر کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں پر نگینے مراد ہیں۔ للحر والعبد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کے اس کلام میں یہ اشارہ ہے کہ مال فے کے یہ نگینے صدیقی دور میں صرف عورتوں میں تقسیم نہیں ہوتے تھے بلکہ مردوں میں بھی تقسیم ہوتے تھے، اور یہ اشارہ بھی ہے کہ خواہ مرد و عورت آزاد ہوں یا غلام اور باندی ہوں، چونکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یہ نگینے صرف عورتوں پر تقسیم ہوا کرتے تھے، مردوں کو نہیں ملا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اس تخصیص کو عام کرنا چاہتی تھیں اور فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ نگینے مردوں پر بھی تقسیم ہوا کرتے تھے۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ شاید غلام سے آزاد شدہ غلام مراد ہو، کیونکہ غلام اگر کسی کا غلام ہے تو اس کا خرچ مالک پر ہے، مال فے میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال حق بننا اور عطیہ دینا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مالک بن اوس الحدثان ان سے یہ روایت ہے، وعن مالک بن اوس بن الحدثان قال ذکر عمر بن الخطاب یوم الفیء فقال ما انا احق بهذا الفیء منکم وما احد منا باحق به من احد الا انا على منازلنا من کتاب اللہ عز وجل وقسم رسوله فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل وعياله والرجل وحاجته رواہ ابو داود۔ حضرت مالک ابن اوس ابن حدثان کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر نے مال فے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس مال فے کا میں تم سے زیادہ مستحق نہیں ہوں، اور نہ ہم میں سے کوئی شخص اس مال فے کا کسی دوسرے شخص سے زیادہ مستحق ہے، البتہ ہم اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے رسول کی تقسیم کے مطابق اپنے اپنے مرتبہ پر ہیں۔ چنانچہ وہ ایک شخص جو قبولیت اسلام میں قدامت رکھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دین کی راہ میں شجاعت و بہادری کے کارہائے نمایاں اور سعی و مشقت کے اوصاف رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اہل و عیال رکھتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو ضرورت و حاجت رکھتا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مال فے کی تقسیم میں فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، وقدمہ یعنی قدیم الاسلام آدمی مال فے کی تقسیم میں مقدم اور افضل ہوگا۔ فالرجل وبلاءۃ یعنی مسلمان ہے اور بہادر ہے، بڑے مارکے سر کرتا ہے، دین کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ وعیالہ یعنی عیالدار آدمی ہے، اس کو اس کے عیال کے اعتبار سے زیادہ دیا جائے گا۔ وحاجتہ یعنی ایسا آدمی ہے جو بالکل محتاج ہے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عمر نے فرق مراتب کا لحاظ رکھا ہے، یہی جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت مالک بن اوس الحدثان سے ہی مروی ہے۔ وعنہ قال قرأ عمر بن الخطاب انما الصدقات للفقراء والمساکین حتى بلغ علیم حکیم فقال هذه لهؤلاء ثم قرأ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول حتى بلغ وابن السبيل ثم قال هذه
لهؤلاء ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حتى بلغ للفقراء ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة فلئن عشت فليأتين الراعي وهو بسرب حمير نسيبه منها ولم يعرق فيها جبينه رواه فی شرح السنہ۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی جس میں زکوٰۃ کے مصارف کو ذکر کیا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء، اور اس آیت کو انہوں نے عالم حکیم تک پڑھا اور فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے مال کو پانے کے مستحق یہی لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، یعنی فقراء و مساکین وغیرہ۔ پھر انہوں نے یہ آیت مقدسہ پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور اس آیت کو وَابْنِ السَّبِیلِ تک پڑھا اور فرمایا کہ یہ خمس کا مال انہی لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں کیا گیا ہے، یعنی ذوی القربیٰ وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت مقدسہ پڑھی جس میں مال فے کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس کس کو دیا جائے گا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری۔ اس آیت کو للفقراء والذین جاءوا من بعدہم تک پڑھا۔ ایک نسخہ میں یہ عبارت ہے کہ حتی بلغ للفقراء ثم قرأ والذین جاءوا۔ اس کے مطابق یہ مفہوم ہوگا کہ انہوں نے اس آیت ما افاء اللہ کو پڑھنا شروع کیا اور للفقراء تک دو آیتوں کو پڑھا، اور پھر یہ آیت والذین جاءوا من بعدہم پڑھی اور فرمایا کہ اس آیت نے سارے مسلمانوں کا احاطہ کر لیا ہے، لہٰذا اگر میری زندگی رہی تو میری حدود خلافت میں کوئی ایسا مسلمان نہیں بچے گا جس کو اس کے حصے کا مال نہ پہنچے، یہاں تک کہ اس چرواہے کو بھی مال فے میں حصہ پہنچے گا جو مقام میں سرو حمین میں ہوگا، یہاں تک کہ اس مال کے حاصل کرنے میں اس کی پیشانی بھی عرق آلود نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ شرح السنہ کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت مالک بن اوس سے ہی مروی ہے۔ حضرت مالک بن اوس کہتے ہیں حضرت عمر نے جس بات سے استدلال کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم کے پاس 3 صفایا تھیں، بنو نذیر، خیبر اور فدق۔ چنانچہ بنو نذیر کے جلا وطن ہونے کے بعد ان کی جو زمین جائیداد قبضے میں آئی تھی اس سے حاصل ہونے والا مال حضور علیہ السلام کے اخراجات جیسے مہمانوں کی ضیافت اور تواضع اور مجاہدین کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ فدق کے محاصل ان مسافروں کی امداد و اعانت کرنے کے لیے مخصوص تھے جو اگرچہ اپنے وطن میں تو مال رکھتے تھے مگر سفر کے دوران ان کے پاس مال کی تنگی تھی اور اسباب ختم ہو گئے تھے۔ اور خیبر کے محاصل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے کر رکھے تھے، ان میں سے 2 حصے تو آپ مسلمانوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے تھے، اور اس میں سے بھی اہل و عیال کے خرچ سے جو بچ جاتا تھا اس کو آپ نادار مہاجرین پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، سلاسو صفایا کے حوالے سے، صفایا یہ صفیہ کی جمع ہے، انتخاب اور چننے اور پسند کرنے کو کہتے ہیں، یعنی مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز حضور اپنے لیے منتخب کرتے تھے تو یہ صرف حضور علیہ السلام کا خاصہ تھا، آپ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ صفیج کا اطلاق یہاں شاید بطور مجاز ہو کیونکہ یہ اموال تو مال فے کے زمرہ میں آتے ہیں، گویا مال فے پر صفیج کا اطلاق ہو گیا ہے۔ حبسن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، روک کے رکھنے کے معنی میں ہے، یعنی اموال بنو نذیر اور اموال فدق کو رسول اللہ نے حوادثات اور مسافروں کی ضروریات کے لیے روک کے رکھا، اور اموال خیبر کو آپ نے 3 حصوں پر تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے مخصوص کیا اور 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیے تھے۔